السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پڑھتے ہیں ایمانیت کے بارے میں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کیا شعر ہے۔ جاننا چاہیے کہ مسائل شریعت 4 قسم کے ہیں۔ پہلے قسم وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ایمان و عقیدہ سے ہے، جیسے توحید، رسالت، ٹھیک ہے، قیامت وغیرہ کا بیان۔ تو کیا ہے مسائل شریعت کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کی ہیں۔ پہلے جیسے جن کا تعلق عقیدہ سے ہے نا، ایک قسم کی وہ ہے جیسے توحید، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ، یہ سب کو ماننا۔ دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جو بدنی و مالی عبادتوں سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ جو بھی مالی یا پھر بدنی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں وہ شریعت مسائل کے دوسری قسم ہیں۔ تیسری قسم وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور معاملات سے ہے، جیسے خرید و فروخت، نکاح و طلاق، حکومت و سیاست وغیرہ۔ چوتھی قسم ان اوصاف کا بیان جو انسان کے اخلاق و عادات اور نفسانی جذبات سے تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے شجاعت، سخاوت، صبر و شکر وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے کہ شریعت کے جو مسائل ہیں یہ کتنے قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے ہیں۔ وہ 4 قسم کیا ہے یہاں پر آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا گیا ہے مثال دے کر۔ مسائل شریعت کی یہ 4 قسمیں انسان کی صلاح و فلاح دارین کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن واضح رہے کہ جب تک عقیدے صحیح اور درست نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام کے عقیدوں کو اچھی طرح جان کر اس پر ایمان لائیں اور سچے دل سے ان کو مان کر زبان سے اقرار بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اگر پہلے ہی قسم جو ہے جیسے ایمان اور عقیدہ کا تعلق ہے اگر وہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کوئی بھی جو مالی عبادت ہو یا پھر بدنی عبادت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، جو بھی آپ نیک کام کریں گے، اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ سب کے سب بیکار ہے۔ یہ سب کے سب اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، یہ سب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو تو پھر ان کے لیے ایمان اور عقیدہ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر سمجھیے کہ ان کے یہ سب کوئی بھی عبادت جو دوسری باقی جو 3 قسم کی جو عبادتیں ہیں یہ سب پھر کوئی کام کے نہیں، سب کے سب بیکار ہو جائے گا۔ یوں سمجھو کہ عقائد جڑ ہیں اور اعمال شاخیں ہیں۔ اگر درخت کی جڑ ہی کٹ جائے گی تو شاخیں کبھی ہری بھری نہیں رہ سکتی۔ اس لیے پہلے ہم عقائد اسلام کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کیا دیا گیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ وہ پیڑ کے جڑ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو یہ سب مسائل ہیں یہ سب کیا ہے؟ باقی اعمال یہ درخت کے ٹہنی ہے، ٹھیک ہے، شاخیں ہیں درخت کے، پیڑ کے۔ اگر جڑ صحیح نہیں رہے گا تو آپ سب کو معلوم ہے اگر جڑ کٹ جائے کوئی پیڑ کا تو وہ اس کا جو ٹہنی ہے، جو شاخیں ہیں، یہ سب کے سب کیا ہوگا؟ سب کے سب سوکھ جائے گا، سب کے سب بیکار ہو جائے گا، کوئی کام کے نہیں، وہ ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ اور اگر جڑ درست ہے تو پھر ٹہنیاں بھی صحیح اور سلامت رہیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز، روزہ اور زکوٰۃ و حج وغیرہ اعمال اسلام کا بیان بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عقائد کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا، لکھیں گے، اور ان فرائض کے علاوہ دوسرے اسلامی مسائل کو بھی ہم بیان کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں کہ پہلے عقائد کا بیان لکھیں گے، اس کے بعد اور جو دیگر فرائض ہیں اور دوسرے مسائل ہیں ان کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کے عقیدوں کو درست فرمائے اور علم کی توفیق دے، آمین۔ اب جو توحید کے بارے میں ہے نا، پہلے عقائد کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، 6 کلمہ پہلے دیا گیا ہے اس میں۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارے کلمے کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے برگزیدہ رسول ہیں۔
دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے اللہ عز و جل، اور ساری خوبیاں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ عز و جل ہی سے ہے، جو بلند مرتبہ والا، عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری خوبیاں۔ وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا۔ وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ، من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ الگ الگ ہے، کسی کسی کتاب میں تھوڑی بہت چینجنگ ہے، لیکن سب صحیح ہے۔ میں اللہ عز و جل سے بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا، خواہ جان کر یا بے جانے، چھپ کر خواہ کھلم کھلا، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے جسے میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا۔ یقیناً تو ہی ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے، اور تو ہی عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ عز و جل ہی سے ہے، جو بلند مرتبہ والا، عظمت والا ہے۔ ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به، تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور وہ میرے علم میں ہو، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں، میں نے اس سے توبہ کی، اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک اور جھوٹ اور غیبت سے اور بری نواجبات سے اور بری نوایجادات سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں سوائے اللہ عز و جل کے کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عز و جل کے برگزیدہ رسول ہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی، اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک اور جھوٹ اور غیبت سے اور بری نوایجادات سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں سوائے اللہ عز و جل کے کوئی معبود نہیں،
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے برگزیدہ رسول ہیں۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تنبیہ: ان 6 کلموں اور ایمان مجمل و ایمان مفصل کو زبانی یاد کر لو اور معنوں کو خوب سمجھ کر سچے دل سے یقین کے ساتھ ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہی وہ کلمے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک ان کلموں پر ایمان نہ لائیں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کلموں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور ان کا جو ترجمہ ہے ترجمہ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ ترجمہ بھی یاد کر لے، کیونکہ اسلام کی بنیاد انہی کلموں پر ہے۔ اگر کوئی یہ کلموں کو نہ مانے تو وہ پھر مومن نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کم نصیبی ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ان کلموں سے ناواقف یا غافل ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ اسلامی کلمے زبانی یاد کرا دیں اور ان کلموں کے معنی بچوں کو بتا کر ذہن نشیں کرا دیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ دار ہے نا کہ بچوں کو کلمہ یاد کرائے اور ترجمہ بھی ان کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے، سکھایا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو بس خالی کھاتے پیتا رہتا ہے اور کلمے سے نہ ہی کوئی دوسری چیز سے اس کو کوئی مطلب ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر ان کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ یا تو ان کے گھر والے ہوں گے یا ان کے کوئی بھی جو اکابر ہے وہی ہوں گے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں، سکھایا نہیں، ہے نا؟ کیوں سکھانا چاہیے؟ تاکہ یہ اسلامی عقیدے بچپن ہی سے دلوں میں جم جائیں اور زندگی کے آخری سانس تک ہر مسلمان مرد و عورت ان عقیدوں پر پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے۔ اور جن بالغ مردوں اور عورتوں کو یہ کلمہ نہ یاد ہو ان پر لازم ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کلموں کو یاد کر لیں اور ان کے معنوں کو سمجھ کر سچے دل سے ان کو جان پہچان کر اور مان کر ان پر ایمان رکھیں، اور ہر وقت ان عقیدوں کا دھیان رکھیں، کیونکہ یہی عقیدے اسلام کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی بنیاد ہل جائے یا کمزور ہو جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، ٹھیک اسی طرح اگر اسلام کے ان عقیدوں میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اسلام کی عمارت بالکل ہی تہس نہس اور برباد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایمان اور عقیدہ کو صحیح سلامت کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے پھر انہیں یہ کلمہ کو یاد بھی کرنا چاہیے اور معنوں کو سمجھنا چاہیے، اور زبان سے اور دل سے یہ مان لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے دل سے بھی مانا اور زبان سے بھی اقرار کیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر یہ کلمہ کسی کو یاد نہ رہے، ہے نا، تو سمجھیں ان کا پھر کیا ہے؟ ایمان مضبوط نہیں ہے، اور اگر کوئی انکار کر دیا تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، وہ پھر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے ان کلمات کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کے ترجمہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔